نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج آپ کو میں ایسا وظیفہ اور ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس شخص کے اوپر بھی جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا وہ قرضہ ادا فرما دے گی، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرما دے گی۔ یہ عمل اور وظیفہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ احادیث سے ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اوپر، جس آدمی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو وہ چین کی زندگی، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیشہ قرضے کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی اچھی طرح سے نہیں گزرتی۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو اشد ضرورت ہے تو پھر آپ اس وقت قرضہ اٹھا سکتے ہیں، صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ قرضہ ایسی بری بیماری ہے کہ جس انسان کو لگ جائے تو ہر وقت اٹھاتا رہتا ہے، لیکن اس سے زندگی برباد ہوتی ہے، اس سے زندگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قرضے ہیں، ہم نے جو مجبوری کی وجہ سے اٹھائے ہیں، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ غیبی نظام کی وجہ سے پورا فرما دے، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کے اوپر زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرما دیں گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت معاذ بن حبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دشمن نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب جمعہ کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، آج آپ جمعہ میں حاضر نہیں تھے، کس چیز نے آپ کو روک دیا تھا کہ تم حاضر نہیں تھے؟ تو حضرت معاذ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک یہودی تھا جس کا میرے اوپر ایک اوقیہ سونا قرض تھا، اس نے میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوتا، مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میری جمعے کی نماز قضا ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھ سے جمعہ کی نماز چھوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھ لیں، ان آیات کی برکت کی وجہ سے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ آیات یہ ہیں، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 26 اور 27۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو پڑھ لیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا تُعْطِي مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھ لیں، ہر روز ان آیات کو پڑھتے رہیں گے، اپنا معمول بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت کی وجہ سے آپ کے اوپر اگر زمین کے بھرو کے برابر بھی سونا قرض ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کی برکت کی وجہ سے ادا فرما دیں گے۔ تو آپ حضرات بھی جن لوگوں کے اوپر قرض ہے، قرضے کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں، اگر ان آیات مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر 100% یقین ہے، آسمان اور زمین پھٹ سکتا ہے،
سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس یقین اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہم جب اس آیات مبارکہ کو پڑھیں گے اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرض ادا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری غیبی مدد فرما دیں گے۔